ایک دفعہ کا ذکر ہے، بصرہ میں ایک نوجوان سنار رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بڑا ہی خوبصورت اور اپنے فن میں بڑا ہی باکمال تھا۔ ایک روز شام کے وقت جب حسن اپنی دکان بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی دکان کے سامنے ایک بوڑھا آ کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک لمبی سیاہ قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی سی کتاب تھی۔ بوڑھے نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم کہا۔ جواب میں حسن نے بھی وعلیکم السلام کہا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا بولا، تمہاری دکان میں اتنی کشش ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ حسن شکریہ کہہ کر اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا پھر بولا، نوجوان، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ حسن نے جواب دیا، مجھے حسن کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے پوچھا، آپ کی تعریف؟ وہ بولا، میرا نام بہرام ہے اور میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ مجھے ملک گھومنا بہت پسند ہے۔ حسن بولا، تشریف رکھیے، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بہرام شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا اور حسن کی دکان بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ حسن نے پوچھا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس پر بہرام بولا، قدرت نے یوں تو مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، دولت بھی، شہرت بھی اور عزت بھی، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوچتا ہوں میرے بعد میرے دولت اور فن کو وارث کون ہوگا؟ تمہیں دیکھا تو یوں لگا جیسے تم میرے بیٹے ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری جانب دل کھینچ گیا اور پاؤں میں جیسے زنجیریں پڑ گئیں۔ اب تم سے ایک گزارش ہے، اگر قبول کر لو تو اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ حسن نے کہا، ہاں ہاں فرمائیے، اگر میرے بس میں ہوا تو ہرگز انکار نہ کروں گا۔ بہرام نے کہا، میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں، مرنے سے پہلے اپنی کل جائیداد تمہارے نام کر دوں اور اپنا فن بھی تمہیں سکھا دوں۔ حسن بولا، اس عزت افزائی کا شکریہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں حضور کو کون سا فن آتا ہے؟ بہرام نے جواب دیا، یہ ایک ایسا خفیہ فن ہے، اب تک نہ جانے کتنے نوجوان اسے سیکھنے کے لیے میری خوشامد کر چکے ہیں، لیکن میں نے کسی کو نہیں سکھایا۔ اگر تم میرا بیٹا بننا منظور کر لو تو میں یہ فن سکھا دوں گا۔ یہ ایک ایسا فن ہے کہ چاہو تو چند روز میں امیر کبیر بن جاؤ اور ساری زندگی عیش و آرام سے گزارو۔ بولو، میری شرط منظور ہے؟ بہرام نے یہ الفاظ کچھ ایسے انداز میں کہے کہ حسن پر جادو کا اثر ہوا اور وہ خوش ہو کر بولا، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ مجھے آپ کی ہر شرط تہہ دل سے قبول ہے۔ فرمائیے، میں یہ کب فن سکھائیے گا؟ مجھے یہ فن آپ کب سکھا رہے ہیں؟ حسن کا جواب سن کر بہرام بھی بہت خوش ہوا اور بولا، انشاءاللہ کل سے میں تمہیں یہ فن سکھانا شروع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حسن کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوم کر بولا، اچھا، خدا حافظ، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بازار میں غائب ہو گیا۔ بہرام کے جاتے ہی حسن نے دکان بند کی اور خوش خوش گھر آیا۔ اس کی ماں نے اسے اتنا خوش دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ جواب میں حسن نے اپنی ماں کو ساری بات سنائی۔ اس نے جب سنا کہ بہرام کو سمجھاتے ہوئے بولی، اس مکار کی باتوں میں نہ آنا، مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی دغا باز ہے، خبردار، ایسے شیطان کے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ مگر حسن نے جواب دیا، نہیں ماں، مجھے تو وہ بڑا ہی نیک اور ہمدرد لگتا ہے، وہ ہمیں یقیناً بہت مالدار بنا دے گا، تم فکر نہ کرو۔ کیا میں ایسا ہی بیوقوف ہوں کہ وہ مجھے دھوکہ دے جائے؟ حسن کی ماں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی، بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔
چند روز میں امیر کبیر بن جانے کے خیال میں اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو حسن ناشتہ کرتے ہی دکان پر پہنچا۔ ابھی وہ دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ بہرام بھی آ گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھی۔ اس کے بعد بہرام پوچھا، کیوں بیٹا، تمہارے پاس کوئی خالص تانبا تو ہوگا؟ حسن نے جواب دیا، کیوں نہیں، میرے پاس تو ڈھیروں تانبا ہے، ابھی لیجئے۔ یہ کہہ کر اس دکان کے ایک کونے سے تانبے کی چند سلاخیں بہرام کے سامنے لا کر رکھ دی۔ جب حسن تانبے کے ٹکڑے بنا چکا تو بہرام نے کہا، اب ان ٹکڑوں کو دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دو۔ حسن نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں تانبا پگھل کر سیال بن گیا۔ اس پر بہرام نے اپنی کتاب کھولی، اس میں سے کچھ پڑھنے لگا۔ جب پڑھ چکا تو جیب سے ایک سبز رنگ کا سفوف نکال کر بھٹی میں پھینک دیا۔ حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھٹی میں پڑا ہوا تمام تانبا چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بہرام نے اسے اشارہ کیا اور تانبا پھینکو۔ حسن نے باقی تانبا بھی بھٹی میں جھونک دیا۔ بہرام نے پھر کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ جب پڑھ چکا تو سبز رنگ کا سفوف بھٹی میں پھینکا۔ پگھلا ہوا تانبا چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ آگے بڑھا اور بڑی عقیدت سے بہرام کے ہاتھ چوم لیے۔ تب بہرام نے کہا، تمام سونا بازار میں جا کر فروخت کر رہا، مگر خبردار کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم نے یہ سونا کہاں سے لیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ تمہارے کسی دوست کا ہے اور اس کے کہنے پر بیچنے آیا ہوں۔ حسن نے سونا اٹھایا اور بڑے صراف کی دکان پر پہنچا۔ صراف نے سونے کو دیکھ کر کہا، آہا، کتنا خالص سونا ہے۔ حسن میاں، کہاں سے لائے ہو؟ حسن نے جواب دیا، یہ میرے ایک دوست کا ہے جو بغداد سے آیا ہے، وہ میری معرفت سے اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ صراف نے اس سونے کے عوض اسے چند ہزار دینار دیے، جنہیں لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں حیران ہو کر پوچھا کہ اتنے دینار کہاں سے لائے ہو؟ جواب میں حسن نے ماں کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے کہا، میں نہ کہتی تھی، یہ کوئی بڑا ہی مکار انسان ہے، مجھے لگتا ہے جادوگر ہے۔ تانبے سے سونا بنانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ لیکن حسن نے ماں کی ایک نہ سنی اور سیدھا بہرام جادوگر کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا، یہ لیجئے، وہ سونا میں نے 15,000 دینار میں بیچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر بہرام کے ہاتھ چوم لیے۔ بہرام نے کہا، ان میں سے 5,000 دینار تم لے لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ حسن نے 5,000 دینار لے کر بہرام کا شکریہ ادا کیا اور ایک بار پھر جھک کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بہرام نے پوچھا، بتاؤ بیٹا، یہ کیسا فن ہے؟ حسن بولا، واقعی آپ باکمال فنکار ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ سا استاد ملا ہے، آپ مجھے فن سکھائیے۔ اس پر بہرام نے کہا، اس فن کو کیمیا گری کہتے ہیں، اگر میں تمہیں اس دکان میں کیمیا گری کا فن سکھایا تو ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، اور جانتے ہو کیمیا گری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اوزار لے کر اپنے گھر چلو، وہاں چھپ کر تمہیں سونا بنانے کا فن سکھاؤں گا۔ حسن نے کہا، چلیے ابھی چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بہرام کو ساتھ لیا اور گھر کے قریب پہنچ کر اس کو کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلا گیا۔ پھر اپنی ماں کو کسی عزیز رشتہ داروں کے ہاں بھیج کر واپس اسے وہاں بٹھا کر بازار آیا اور کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں خریدی۔ واپس پہنچ کر اس نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے اور شربت چن دیے۔ بہرام یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حسن کی مہمان نوازی کی بہت تعریف کی۔ حسن نے کہا، اب کھانا شروع کیجیے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیجیے، جس گھر کا نمک آیا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں رسم ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کر نمک اور اناج کھائیں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے، نمک حرام کو کبھی خدا معاف نہیں کرتا۔ اس پر بہرام نے قسم کھائی وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اسے اپنا بیٹا سمجھے گا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو موقع پا کر بہرام نے حسن کو دعائے بے ہوشی سنگا دی۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ بہرام نے ایک صندوق میں حسن کو اور دوسرے میں تمام سونا اور حسن کے اوزار بند کیے۔ پھر بازار سے ایک مزدور کو بلایا اور دونوں نے صندوق اٹھوا کر دریا کی طرف چلا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو جہاز تیار تھا۔ اس نے دونوں صندوق جہاز میں رکھوا دیے۔ کچھ روز بعد جہاز ایک جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو بہرام نے دونوں صندوق وہیں اتروا لیے اور کپتان سے کہہ دیا کہ یہی اس کی منزل ہے۔ اب بہرام نے وہ صندوق کھولا جس میں حسن بند تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ بہرام نے اپنی جیب سے ایک سفوف نکالا اور حسن کو سنگایا۔ حسن کو اوپر تلے 3 چھینکیں آئیں۔ اس نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر حیرت سے بولا، استاد یہ کون سی جگہ ہے اور آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ بہرام نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ ایک پراسرار جزیرہ ہے، میں تمہیں صندوق میں بند کر کے یہاں لایا ہوں۔ میں ہر سال ایک نوجوان مسلمان کو دھوکے سے یہاں لاتا ہوں اور پھر اسے اپنے آگ دیوتا پر قربان کر دیتا ہوں۔ ابھی میں تجھے مقدس پہاڑ پہ لے جا کر قربان کر دوں گا، کیا سمجھے؟ حسن نے جب یہ سنا تو پہلے تو خوف سے کانپ گیا، پھر سنبھل کر بولا، او نمک حرام، تو نے اپنی قسم توڑی اور مجھے دھوکے سے یہاں لایا۔ جان لے اللہ تعالیٰ تجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ بہرام نے کہکا لگایا، میں آگ دیوتا کا پجاری ہوں، تمہارا خدا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر جیب سے اس نے سنہری ڈبیاں نکالی اور اسے 7 مرتبہ زمین پر مارا۔ فوراً ہی آسمان پر تاریکی چھا گئی اور پھر ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ حسن نے دیکھا ایک بہت بڑا عقاب اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر حسن کو 2-3 مکے رسید کیے جس سے وہ بیچارہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ بہرام نے اسے اٹھایا اور عقاب کے پروں پہ سوار ہو گیا۔ عقاب ایک ڈراؤنی آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہوا اور کسی نامعلوم منزل کی طرف پرواز کرنے لگا۔ بہت دیر اڑنے کے بعد عقاب ایک بلند پہاڑی پر اترا۔ بہرام نے حسن کو نیچے اتارا اور خود بھی اتر آیا۔ اس کے بعد عقاب نے پھر ایک ڈراؤنی آواز نکالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بہرام نے کہا، یہ ہے وہ مقدس پہاڑی جہاں میں ہر سال ایک مسلمان کی قربانی دیتا ہوں۔ اس سے میرا آگ دیوتا بہت خوش ہوتا ہے اور میری دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب تک میں 30 نوجوانوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ حسن بولا، تجھ سا دغا باز اور کمینہ آدمی اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ خیر، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرا خدا تجھ سے ضرور انتقام لے گا۔ بہرام نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو اور چپ چاپ کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو پہاڑی پر آگ کا الاؤ دہکنے لگا۔ بہرام نے آنکھیں بند کر لی اور آگ کے سامنے جھک گیا۔ حسن نے دیکھا تو جہاں بہرام بیٹھا ہے وہ پہاڑی کا آخری سرا ہے۔ اگر وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ جائے تو پہاڑی سے دور نیچے گہرے کھڈے میں جا گرے۔ اس نے آگے بڑھ کر بہرام کو ٹھوکر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تو حسن نے اسے پوری طاقت سے دھکا دیا۔ بہرام کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ لڑکتا ہوا ایک چیخ کے ساتھ کھڈے میں جا گرا۔ گرتے ہی اس کی ہڈیوں کا سرما ہو گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بہرام مرا تو حسن کی جان میں جان آئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر دم لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی تو دنگ رہ گیا۔ ایک عالی شان محل دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور محل کی جانب چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس محل کے بڑے دروازے پر کھڑا تھا۔ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا کہ حیرت کی بات ہے
اتنا خوبصورت محل اور دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں۔ آخر ہمت کر کے اندر داخل ہوا اور نہایت خوشنما باغ دکھائی دیا۔ رنگ برنگے پھول کھلے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ آگے بڑھا تو سامنے خوبصورت لڑکیاں سنہرے تخت پر بیٹھی نظر آئی۔ حسن وہیں کھڑا ہو گیا اور ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے دوسری کو متوجہ کیا، پھر دونوں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ کوئی آدم ذات ہے تو اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حسن ڈرتا ڈرتا ان کے قریب گیا۔ انہوں نے اسے سہما ہوا دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر ایک لڑکی نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب میں حسن نے اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا ہوا تم اس کافر جادوگر کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ اب تک کئی بے گناہ لوگوں کو آگ میں زندہ جلا چکا ہے۔ تم بالکل نہیں ڈرو، آج سے تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ جب تک جی چاہے ہمارے پاس رہو، جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، ہم جنوں کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور یہاں سیر و تفریح کے لیے آتی ہیں۔ حفاظت کے لیے جنات کی فوج ہر وقت پہرے پر رہتی ہے، لیکن تم آدم ذات ہو، انہیں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے بہرام ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اس کے بعد انہوں نے حسن کو سارے محل کی سیر کرائی، عمدہ عمدہ کھانے کھلائے، لذیذ سے لذیذ شربت پلائے۔ حسن وہاں اتنے عیش و آرام میں رہا کہ 1 مہینے تک اسے گھر کی یاد نہ آئی۔ ایک دن شاہ جنات کا حکم آیا کہ دونوں بہنیں واپس آ جاؤ۔ حسن نے جب یہ بات سنی تو بہت گھبرایا، مگر انہوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم 1 ہفتے کے بعد واپس آ جائیں گی۔ یہاں جنات موجود رہیں گے جو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، محل کی چھت پر ہرگز مت چڑھنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ حسن نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ چھت پر ہرگز نہیں جائے گا، لیکن جب وہ چلی گئی تو رات کو وہ محل کی چھت پر چلا گیا۔ 14ویں کا چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دور آگے بڑھا اور دیکھا کہ چھت کی دوسری طرف ایک جھیل چاندنی میں جھلمل جھلمل کر رہی ہے۔ آس پاس اونچے اونچے درخت اور پھولوں سے لدے پودے جھوم رہے ہیں۔ اس نظارے میں اتنا کھویا تھا کہ ایک طرف سے 11 خوبصورت پرندے نمودار ہوئے اور جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر 11 لڑکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حسن حیرت سے دیکھنے لگا، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وہ سب کی سب جھیل میں کود گئیں اور ایک دوسرے پر چھینٹیں اڑانے لگی، لیکن ایک لڑکی جو سب سے زیادہ حسین تھی، اس پر کوئی لڑکی چھینٹیں نہیں اڑا رہی تھی۔ حسن سمجھ گیا یہ ان کی شہزادی ہے۔ کافی دیر بعد لڑکیاں جھیل سے باہر آئیں اور پرندے بن کر اڑ گئیں۔ 8ویں روز بعد جب حسن کی منہ بولی بہنیں واپس آئیں تو حسن نے ان سے ساری بات کہہ دی۔ اس پر ایک بہن بولی، وہ پرندوں کی شہزادی ہے، وہ ہر چاند کی 14ویں کو یہاں غسل کرنے آتی ہے، اس کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ حسن بولا، اگر تم میری بہنیں ہو تو میری شادی اس سے کرا دو۔ اس پر لڑکیوں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا، اگلی 14ویں کو جب پرندوں کی شہزادی یہاں غسل کرنے آئے تو اس کے پر چھپا دیے جائیں اور اس شرط پر واپس کیے جائیں کہ وہ حسن سے ملاقات کا وعدہ کرے۔ چنانچہ اگلی 14ویں کو جب پرندوں کی شہزادی جھیل میں غسل کرنے آئی تو لڑکیوں نے اس کے پر چھپا دیے اور اس سے کہا کہ ہمارے بھائی سے ایک بار ملاقات کر لو، پھر تمہارے پر تمہیں مل جائیں گے۔ پرندوں کی شہزادی حسن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ جب حسن نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ شادی کے کچھ روز بعد حسن نے اپنی بہنوں سے واپس جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اسے بہت سے جواہرات، بیش قیمت کپڑے دے کر وطن روانہ کیا۔ حسن اور اس کی بیوی یعنی پرندوں کی شہزادی سیدھے بغداد پہنچے۔
جہاں حسن کی منہ بولی بہنوں نے اس کے لیے شاندار محل تعمیر کروایا تھا۔ حسن نے اپنی ماں کو بھی یہی بلوایا اور بھی تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔